الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. انسان کی روحانی زندگی ہو یا جسمانی زندگی، اس میں ایک چیز زہر قاتل ہے جس کا نام ہے مایوسی. دنیا کے کام کاروبار میں مایوس ہوا پھر بھی خراب ہو گیا، اور دین کے امور میں اگر مایوس ہوا آخرت تباہ ہو گئی. اس وقت کیونکہ عمومی طور پر ہماری غذائیں بہت خراب ہیں، غلط غذا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن، بے جا غصہ اور اس کے ساتھ ساتھ مایوسی یہ حد سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں شیطان یہ وسوسے پیدا کرواتا ہے کہ آپ دنیا کے ناقابل اصلاح لوگوں میں ہیں، آپ وہ آدمی ہیں جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس بیماری میں بعض لوگوں کو روحانیت کے نام پر، اصلاح اور تربیت کے نام پر خودکشی کے حوال سنے ہیں. خود میرے ایک دوست کراچی میں، انہوں نے چھلانگ لگائی پل سے نیچے، اور کہتے ہیں کہ آج تک جس نے چھلانگ لگائی ہے اس پل کے نیچے بچا کوئی نہیں ہے. نیچے بہت تیز ٹریفک چلتی ہے. وہ میرے پاس ادھر آئے اس صدمے کی وجہ سے کہ مجھے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، تم بہت زیادہ. تو میں نے کہا جب میں جہنم کے لیے پیدا ہوا ہوں اپنی جان ہی مار دوں پھر. اب یہ جو مایوسی ہے یہ انسان کو پاگل پنے تک اور کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. دنیا کے اعتبار سے جو لوگ صفر پہ گئے وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اثر نو کام کیا، دوبارہ اپنی اصل جگہ پر آ گئے. تو روحانیت میں جب تک انسان کو اللہ نے سانس باقی رکھا ہے اس کو کسی لمحے بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا خاتمہ کفر پہ ہوگا. کیوں کفر پہ ہوگا؟ کیوں میری اصلاح نہیں ہوگی؟ بچہ روئے فریاد کرے تو باپ اس کو گود لے لیتا ہے، اس کی تڑپ پر ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس نے بنیادی طور پر ہمیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے جلانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں کہ ہم جلنے کے لیے اس کو بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں جلائے گا. وہ جلتے وہ لوگ ہیں، سڑتے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بغاوتوں میں شعوری طور پر اس کی ذات کی اہمیت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس کی خدائی سے منکر ہو جاتے ہیں. قرآن و سنت پر جن کو یقین نہیں ہوتا، باقی نفس کی جتنی بھی کمزوریاں اگر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں
ان کمزوریوں کی بنیاد پر اللہ جلائیں گے نہیں کبھی بھی، کیونکہ اللہ کو خود اس سرکش طاقت کا پتہ ہے کہ جو اس کے ساتھ میں نے جوڑی ہے۔ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور اپنے آپ کو معافی کے لیے پیش کرنا ہے۔ حضرت ابو العطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرید نے عرض کیا، حضرت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اتنا زمانہ آپ کی خدمت میں آتے جاتے میری تربیت نہیں ہو سکتی، میری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شیخ نے فرمایا یہ تو اللہ پر عاجزی کا دبا لگانا ہے۔ عاجزی کا دبا سمجھتے ہیں نا؟ مخلوق عاجز ہوتی ہے، خالق عاجز نہیں ہوتا۔ وہ تو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا تمہاری اصلاح پر قادر نہیں ہے وہ؟ اس لیے کبھی بھی خود بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سارے لوگ اس مقام پر ہیں کہ کئی سارے لوگ آپ سے آپ کی تربیت کے لیے رجوع کرتے ہوں گے کہ آپ کی ہماری اصلاح کے لیے کوئی بات کر دیں، ہماری رہنمائی کر دیں۔ کوئی بھی سیاح سمجھدار ڈاکٹر کبھی کسی مریض کو یہ نہیں کہتا کہ تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امت تو ہے ہی طبیب امت، تو نہ تو کسی کو مایوس کرنا، نہ خود مایوس ہونا۔ ایک تو یہ درخواست ہے کہ مایوسی کو چھوڑ دیں، مایوس ہونے کو چھوڑ دیں، چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ کبھی نفس پچھاڑے گا، کبھی ہم پچھاڑیں گے، بس اسی کشمکش میں۔ اور اگر ہمارا سفر اخلاص سے چلتا رہا تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوشش کی ہے، ہم نے تو کوشش کی ہے نا، اب کتنا ہم اس کوشش میں کامیاب ٹھہرے اور کتنے ناکام ٹھہرے یہ تو آپ کا علم ہے۔ ایک تو مایوس نہ ہوں کبھی بھی، کبھی مایوس نہ ہو۔ جب گناہ ہو فوری توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ جل شانہ سے التجا کریں۔ اور التجا میں بعض اوقات کسی لمبے چوڑے مراقبے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی سی اللہ سے باتیں کر لے آدمی، اے اللہ میں اس نفس کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو گیا ہوں، بہت ذلیل ہو گیا ہوں، اور کتنی دفعہ میں تیری نافرمانی کرتا ہوں جان بوجھ کر، یا اللہ تو میری پردہ پوشی کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اسی نافرمانی میں میری موت آ جائے۔ تو اس طرح سے اللہ سے دعا و پکار اور فریاد کا سلسلہ رہنا چاہیے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مبارک آیت ہے یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا بندہ ادھر ادھر ہو جائے نا تو ہم کتنے گالیاں بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، برے القاب دیتے ہیں اس کو اور غلط نام لیتے ہیں اس کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یعنی اتنا بڑا ظلم کیا، اتنی بڑی نافرمانی کی، اللہ بندگی سے نہیں نکال رہے، اللہ بندگی کی قید سے آزاد نہیں کر رہے اس کو، اور اس نے بندگی کی قید سے آزاد ہونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سرکشی میں، نافرمانیوں میں، بغاوتوں میں حد کی۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو کہو مایوس نہ ہو، مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس آیت پہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور یہ شعر یاد کر لیں، جہنم اگر ہے وسیع، جہنم اگر ہے وسیع تو جنت وسیع تر، جہنم اگر ہے وسیع تو جنت وسیع تر، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا۔ جب جہنم کہے گی نا اللہ میرے اندر اور بھیج، تو لا تقنطوا جواب ہے اس کا کہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے نا وہ اللہ کے غصے پر حاوی ہے، اللہ کے غصے پر حاوی ہے وہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی دعا اور التجا میں نا اللہ جل شانہ سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ سے باتیں بھی کیا کرے، اللہ برے خاتمے سے بچانا، بری موت سے بچانا، برے انجام سے بچانا۔ اور یاد رکھیں جو خوشی اور صحت و فرحت کا عالم ہوتا ہے نا، میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جتنا آدمی کسی غم میں غمگین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور میں اسی طرح خوشی کے عالم میں دل کی کیفیت بندے کی اللہ کے ساتھ ایسے ہو، وگرنہ آج کل خوش تو ہے کوئی خوش آدمی، کوئی خوش آدمی ہے آپ میں سے؟ سارے پریشان، جس کو دیکھو ادھر سے کوئی خوشی ہے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے اس کو۔ باطنی طور پر خوش وہی ہے جن کی سوئی اٹکی ہوئی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ زندگی پرکیف پائی، زندگی پرکیف پائی، گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ آخر جب بندہ اللہ کے ساتھ رجوع رکھتا ہے نا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، وہ غموں میں بھی خوش رہتا ہے۔ اور یہ پیسوں والے اور خوشیوں والے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن دن بھی غمگین، رات بھی غمگین، ہر وقت تنگ ان کا۔ تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو قریب جگہ نہ دیں۔ اور دوسرا، جب بھی آپ اپنے قلب پر پریشانی محسوس کریں نا، دیکھیں آپ پریشان ہو کر اپنی پریشانی دور نہیں کر سکتے، دور کر سکتے ہیں؟ آپ پریشان ہو کر اپنی پریشانی سے دور نہیں کر سکتے۔ اب یہ حال جو آیا ہوا ہے، اس وقت میں پریشان اس واسطے نہیں ہوں کہ اس وقت میرے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اس وقت مجھے آرام نہیں ہے، میں پریشان ہوں آج سے 10 سال بعد کے لیے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، یہ اس سے بڑی حماقت کوئی ہے کہ ہم 10 سال بعد کے لیے پریشان ہیں۔ بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہے، کہتے ہیں بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہے۔ وہ بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ جو آیا وہ اپنا حصہ لے کر آیا، اپنا مقدر لے کر آیا۔ تو یہ جو پریشانی ہے نا، یہ پریشانی بھی حال کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے، بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بندے میں مایوسیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو دنیا کا ناکام انسان تصور کرتا ہے، اور شیطان کی پوری سکیم یہ ہے کہ یہ اسی کام میں لگا رہے، بس اسی کام میں لگا رہے۔ تو دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، کبھی بھی مایوس ہونا، پریشان ہونا نہیں، یہ ہماری کسی کاغذ کتاب میں نہ ہو۔ اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے
اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے بڑی امید لگانی چاہیے۔ اور ہم بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سے نہیں رکھتے۔ کئی دفعہ ہم لوگ جو ہے نا آپس میں بیٹھتے ہیں نا، اپنا کوئی پیسے والا دوست ہوتا ہے، اپنا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اپنا کسی منصب پر کوئی آدمی ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی پریشانیوں میں ہماری نگاہ وہیں ہوتی ہے، وہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال نے بہت ایک خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اسباب کے ساتھ ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان اسباب کی موجودگی میں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں جن کی نگاہ اور توقعات اور امید صرف اور صرف مخلوق ہو۔ بتوں سے تجھ کو ہیں امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ پھر بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں کافری؟ اور تو ایک تو اللہ جل شانہ سے کبھی بھی مایوسی نام کی کوئی چیز دل میں نہ آئے، مایوسی چیز کی کوئی نام، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم سے پہلے جو تھے وہ کہتے تھے شاید ہم نہ ہوں گے تو ہمارے بعد نظام نہیں چلیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ اپنے بارے میں کوئی زیادہ خوش فہمی بھی نہ ہو اور مایوسی بھی نہ ہو، اس کے درمیان رہنا چاہیے آدمی کو، اس کے درمیان رہنا چاہیے۔ اور مومن کی ایک صفت بہت ضروری ہے، مومن کی شان، اس کی شعوری طور پر کبھی بھی وہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، شعوری طور پر، یعنی لاشعور کی غلطیاں بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، لیکن کم از کم شعور میں آ کر کوئی ایسی حرکتیں نہ کرے، شعور میں آ کر کہ میں جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، بد نظری ہے، یہ موبائل انٹرنیٹ کے اندر جتنے خرافات ہیں، میں بالکل جرأت سے دیکھتا ہوں اس کو، مجھے کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ اس دوران اگر میری روح قبض ہو جائے، اس دوران میری جان چلی جائے، ایسے ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ میں یقین جانے کبھی کبھی لرز جاتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے کی موت ایسے ہوئی، اس کو موت ایسے آئی، اور روح جب پرواز کی تو سینے پر فلم چل رہی تھی، بڑی فحش قسم کی فلم چل رہی تھی۔ اس کی بیوی مجھے ابھی تک رابطے میں ہے، مجھے کہتی رہتی ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں، بڑی پریشان ہوں کہ میں نے اپنے خاوند کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے، اس حال میں مرتے دیکھا ہے۔ میں نے بہت تعویل کی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے کوئی غلط چیز سامنے آ گئی، لیکن نفس اور شیطان جب پھسلاتا اور بہکاتا ہے نا تو بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں پھر۔ اس لیے اللہ کے فضلوں کو ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت اپنے فضل میرے ساتھ شامل یاد رکھنا، اور اپنے فضلوں سے ہمیں باہر نہ کرنا کبھی بھی، اور ستاری کی چادر بھی ہم پہ دراز رہے، ورنہ زندگی بھر کے زہد موت کی ہولناکی پر آ کر یا تو اچھے نتیجے سے یا برے نتیجے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ بات ذہن میں رہے، تمام اللہ والوں کی کتابوں میں ایک بات بکثرت پائی گئی ہے کہ جس آدمی نے گناہ پر جرأت کی ہے نا اور اللہ کو حقیر سمجھ کر کی ہے، اس آدمی کا خطرہ ہمیشہ رہے گا اس کو۔ حقیر سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ بدکاری کر رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
یعنی یہ اللہ کو حقیر سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی کروں۔ اب اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب ایسی کوئی حرکت کرتا ہے نا وہ مجھے حقیر سمجھ کے کرتا ہے، اور جس نے اپنے مالک کو حقیر سمجھا اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس لیے جرأت نہ کریں، اصرار نہ کریں، غلطی ہو جائے تو رحمت سے مایوس نہ ہوں، معافی مانگیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پھر معافی کی صورتیں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ، یہی خانقاہ کا اور تربیت کا اور صحبت کا مرکزی مضمون ہے جو ہمارے حلقوں میں مختلف آوازوں کے ساتھ مختلف انداز سے بیان ہوتا رہتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، الفاظ کبھی بدلے ہوتے ہیں، کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز سے، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے۔ اور دوسری جو خاموش آنکھیں بند رکھیں، جب بھی پریشانی ہو لیٹے لیٹے یہ اپنا ذکر مراقبہ جو ہے نا، اللہ 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 اللہ، اس سے بڑا وظیفہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا وظیفہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت فرمایا کرتے تھے نا، تو کبھی فون میں پوچھتے تھے آپ اکیلے ہیں کہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ہے؟ تو کہتے تھے اکیلے ہیں۔ فرمایا عجیب بات ہے، مومن کبھی اکیلا ہوا ہے؟ مومن کبھی اکیلا ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب کوئی نہیں ہوتا میں ہوتا ہوں۔ اب اس کی موجودگی میں جب وہ موجود ہے، تم نے 5 سال کے بچے کو دیکھ کے شرم کیا، عورتوں کو، بچوں کو، بیوی سے شرم کیا کہ میں ایسی حرکت نہ کروں، ایسا انداز اختیار نہ کروں، لیکن جب کوئی بھی نہیں ہے اور ایک ذات موجود ہے، اس لیے میں آپ کو بات بڑی اس دور کے حوالے سے عرض کروں نا، یہ خوف ہوتے ہیں نا رنگ بن گئے، کبھی آدمی اکیلا ہو تو جنات تنگ کریں، کبھی کوئی اور تنگ کرے، کبھی کوئی اور تنگ کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کا خوف دل میں رکھنا شرک ہے۔ اچھا، اللہ کے علاوہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، خوف کبھی دل پہ سوار نہیں کرنا۔ خوف، قوت ارادی کو مضبوط رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں گے جی پھر کوئی ظلم کر دے گا ہم پر، اللہ نے دیکھتے دیکھتے ہمیں ظلم بھی ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہمیں کوئی تنگ کرے گا اللہ کے ہوتے ہوئے، ہم پھر بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کہتے اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سارے کچھ ہو کے بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ اور جب اللہ کا تصور نہیں ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ کبھی بھی خوف دل میں نہ رکھو۔ یہ جادو جو ہے نا، جادو، یہود کے اندر اس کو قبالہ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں جنات کے حملوں سے، جادو کے حملوں سے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اب اس کو سوار کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ والوں سے سنا ہے میں نے، جس شخص کی قوت ارادی مضبوط ہو نا، قوت ارادی، اس سے یہ ساری شریر مخلوق بھاگتی ہے، ساری شریر مخلوق بھاگتی ہے اس سے۔ بھائی ڈر چور کو ہونا چاہیے نا،
مولوی مجتبیٰ نے کچھ کیا نہیں ہے، ڈرے کیوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری ہندو زبان میں کہتے ہیں وہ چور نہیں تو کمدہ کیوں ہے؟ چور اگر آپ نہیں ہو تو کامتے کیوں ہو؟ یہ کپکپاہٹ آپ کی بتا رہی ہے کوئی کام آپ نے غلط کیا ہوا ہے. کپکپاہٹ بتا رہی ہے کہ آپ نے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا. جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی توحید نصیب ہے، اللہ کی وحدانیت نصیب ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہے آپ کو، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈرتے کیوں؟ اس لیے جب انسان کا تعلق ادھر سے کمزور ہوتا ہے نا، ادھر سے، پھر مچھروں سے بھی ڈر، مکھیوں سے بھی ڈر، ایک ایک چیز عذاب بن کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس روز ایسے کیس ہوتے ہیں. گھر کی چھت پر بلی ہڈیوں کو توڑے قربانی کے، اور نیچے گھر میں روز آگ بپائے جی کہ ہمارے گھر جن ہے. چل بھائی، عذاب ہے خدا کا، جن ہے. اب مصروف کر دیا اللہ نے اس کام میں. وہ این رات کو بلی اس وقت آتی ہے جب وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں. اب ان پہ خوف طاری کر دیا، سب پر خوف طاری کر دیا. بلیوں کی جنگ کہتی چڑیلوں کی جنگ ہے، چڑیلوں کی جنگ ہے. تو جب انسان کا تعلق ادھر سے کٹ جائے نا، پھر ان کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے. تو تعلق معاملہ میں کمی نہ کریں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اجر دیں گے. جتنی آزمائش بھیجی اس نے، یہ دیکھو تسبیح ہے، یہ اس جیب میں ڈالی نا، اب مجھے جب تسبیح کی ضرورت آئی تو میں نے دوسرے جیب میں تلاش کی، تو ڈالی تو اس جیب میں تھی. اتنی دیر کی پریشانی پر بھی اللہ اجر دیں گے، اتنے دیر کے غم اٹھانے پر بھی اللہ اپنے فضل متوجہ کریں گے. تو اس لیے ہم کسی حال میں بھی ناکام بھی نہیں ہیں. مومن کا کوئی سودا بھی گھاٹے والا نہیں ہوتا، مومن کا کوئی عمل گھاٹے والا نہیں ہے. گھاٹا اس وقت ہوگا جب وہ نہیں ہے، وہ ساتھ ہے تو کوئی گھاٹا نہیں. اپنی نگاہ، اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر ہر وقت اللہ کی طرف رکھنی چاہیے، اللہ کی طرف. یہی ہمارا نقشبندی سلسلے کا خاص امتیاز ہے. نقشبندی سلسلے کو جو اللہ نے عظمت بخشی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو وقوف قلبی عطا فرما دیتے ہیں. وقوف قلبی، اس کو اللہ تعالیٰ ہوش بردم نصیب فرما دیتے ہیں. ہوش بردم اللہ نصیب کر دیتے ہیں. ہر سانس پر اس کی اللہ نگاہ پیدا کر دیتے ہیں. اور جس جگہ جا کر عام مسلمان آخر میں اللہ کو سوچتا ہے جب کچھ بھی نہ بنے، تو یہ اللہ کو پہلے لمحے سوچتا ہے. اس لیے امام ربانی مجد الثانی فرماتے تھے، میرے طریقے کی ابتدا اور باقیوں کی انتہا. میرے طریقے کی، جو اللہ نے ہم پر طریقہ کھولا تربیت و اصلاح کا، اس کی ابتدا اور باقیوں کی انتہا. باقی انتہا میں جا کر جو دولت حاصل کرتے ہیں اللہ میرے طریقے میں پہلے نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ اس طریقے میں پہلے عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے مایوسی نہ کریں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور ہمت کبھی نہ ہاریں. ہمت کا سلسلہ جاری رہے، دنیاوی امور ہوں کہ دینی امور ہوں.
ہمت سے آدمی کام کرتا رہے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ ہمارے حضرت اس مضمون کو بیان کر کے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، وہ جھنگوی زبان کو صحیح سمجھتے تھے، ان کو بڑا یہ شعر مزہ کیا۔ یہ سرائکیوں میں جھنگ کی زبان ذرا تھوڑی سی الگ قسم کی ہے نا۔ سلطان بہو فرماتے ہیں، بچ شوق امید وصال سجن دے، بچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو اسی لے میں سناؤں جس میں نے سنا ہے جی، لیکن بے ذوقی مجھے تنگ کرے گی پھر۔ وچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں۔ وچ شوق امید وصال سجن دے، دل نو تازہ رکھیں۔ انشاء اللہ کسے زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں۔ مایوس نہ ہونا، اللہ کے وصال کے شوق میں کوشش جاری رکھنا، کوشش جاری رکھنا، ہمت جاری رکھنا، اور اس کی پرواہ نہ کرنا کیا اخلاص ہے اور کیا اخلاص نہیں ہے، لگے رہنا۔ انشاء اللہ کسے زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں۔ ایک اور بھی سنائیں اس کے بعد۔ کھیڑی کھیڑ عشق دی، کھیڑی کھیڑ عشق دی، ہن میں جان فدا کر مرساں۔ اللہ کے ساتھ میں نے جو لو لگائی ہے نا، ابھی سلطان بہو کہتے ہیں، کھیڑی کھیڑ عشق دی، ہن میں جان فدا کر مرساں، ہن میں منصور موافق ہویاں، ہن میں سولی اتے چڑھساں۔ کھیڑی کھیڑ عشق دی، کھیڑی کھیڑ عشق دی، ہن میں جان فدا کر مرساں، ہن میں منصور موافق ہویاں، ہن میں سولی اتے چڑھساں۔ حضرت ان کو میں فرمایا کرتے تھے، جنیوں منڈل چھیڑ چھاڑ نہ کر سو، ہن منڈل چھیڑ چھاڑ ہن نہ کر سو، ہن چھیڑ چھاڑ نہ کر سو، ہن میں منصور موافق ہویاں۔ منصور کی کیا موافقت ہوئی ہے؟ منصور کی موافقت یہ تھی کہ اس نے اپنے وجود کو بھی گم کر دیا تھا۔ یہ جو ان الحق کی بات اس کے منہ سے نکلی تھی نا، ان الحق، تو میں نے حضرت سے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت یہ جو اس نے کہا تھا ان الحق، کتنا بڑا دعویٰ ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ میں خدا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے بات یہ تھی، اس نے جب مراقبے کے عالم میں نا، ذکر کی کیفیت میں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے انوارات ہی انوارات کو دیکھا، اللہ ہی اللہ کو دیکھا، اس کے منہ سے نکل گیا اللہ انا الحق۔ حضرت ہند کو میں فرمایا کرتے تھے، چڑھ گیا مولویوں کا، چڑھ گیا مولویوں کے آگے۔ انہوں نے کہا اس کو پھانسی لگاؤ، تختہ دار پہ چڑھاؤ اس کو۔ اور علماء ظاہر کو یہ کرنا بھی ضروری تھا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کر یہ بات نہ کرے۔ حضرت مجد الفسانی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فقیر اگر اس وقت ہوتا تو منصور کو توجہ دے کر اس مقام سے نکال لیتا جس مقام پر وہ پھنس چکے تھے، جس مقام پر وہ پھنس چکے تھے، اس کیفیت سے اس کو نکال دیتے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے پورا۔ جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھے نا
بعض علماء آئے پاس، علماء کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ زکوٰۃ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کہ زکوٰۃ کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے؟ نے کہا زکوٰۃ بھی میں اپنا مسلک بتاؤں کہ تم مولویوں کا مذہب، کہ تم کہتے ہو سال میں 2.5% ہے، 2.5 سال میں، اور فقیر کا مسلک یہ ہے کہ تم اتنے جمع کیوں کرو کہ سال کے بعد تمہیں 2.5% دینے پڑے؟ تمہیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ مال اتنا جمع کر رہے ہو، تمہیں کوئی غیرت شرم نہیں آتی کہ ضرورت مندوں کو دو؟ سال کا انتظار کر رہے ہو، کون جیے گا کون مرے گا؟ یہ بات ایسی مجھے یاد آ گئی، کھیڑی کھیڑ شکری ہن میں جان فدا کر مرساں۔ میں نے ابھی جو کھیل کھیلا ہے نا عشق کا، اس کا انجام جو عشق ہے نا وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اب مٹا دوں۔ اب مٹا کر ایک دفعہ پھر کرتے ہیں، اج آیا خیال دلاں وچ، اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑاں۔ سلطان بہو کہتے ہیں آج مجھے خیال آیا ہے کہ یہ جو پیری بزرگی کی جتنی ظاہری علامتیں ہیں نا، کرتا ہے تو اس کو بھی پھاڑ دوں۔ اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑاں، چھوڑ لوٹا تسبیح مصلی دل سونے بلاواں۔ نہ پاس لوٹا ہو، نہ تسبیح ہو، نہ مصلی ہو، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ پیر ہے، اس کو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ بزرگ ہے۔ اب میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو لیکن دل ادھر لگا ہوا ہو، بس وہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ عاشقوں کے حالات ہیں سر، یہ ایسے ہی لوگوں کی قبریں مرجع خلائق نہیں بنی ہوئی ابھی تک، ایسی مرجع خلائق نہیں ہوتی۔ مر کے بھی بادشاہیاں کرتے ہیں، مر کے بھی حکومتیں کر رہے ہیں۔ اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑاں۔ کئی دفعہ فقیروں کو ایسے خیال آتے ہیں نا کہ یار لوگ مجھے بزرگ نہ سمجھیں، مجھے زیادہ نیک نہ شمار کریں، خود اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ کرو۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مشہور کر دے نا، وہ مشہوری اس کی طرف سے ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت لوگ اشتہار چھاپتے ہیں، بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں، جب آپ کے گھر سے ہو کے گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگنا شروع ہوئی۔ ایسے میں نے کہا جب یہاں سے گزرے تو سیدھے سادھے نام تھے، اب لوگ اشتہار چھاپتے ہیں تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، شیخ حکیم ہو اور محقق ہو، کیا فرمایا شکر کریں اللہ نے پردہ پوشی کی ہے، شکر کریں اللہ نے، شکر کریں اللہ پردہ پوشی کر رہا ہے، کسی کے دل میں خدا عزت ڈال رہا ہے۔ تو ایسے ہی اگر اندر تکبر ہو نا، اپنے آپ کو لکھیں حقیر، فقیر، ناچیز، گناہگار، سیاکار، اور جب کوئی کہہ دے نا وہ میں جانتا ہوں اس کو، دیکھو کتنا لال پیلا ہوتا ہے اس وقت، کتنا لال پیلا ہو جاتا ہے آدمی۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ سے تعلق بن جائے تو پھر یہ انسان کو یہ ظاہری یہ چیزیں، مدح ہے، ذم ہے، کوئی تعریف کرے تو نہ اس تعریف پر وہ پھولتا ہے، نہ وہ مذمت کرے کوئی تو مذمت پہ جذباتی ہوتا ہے۔ سارے حالات اس کے حوالے اللہ کے حوالے ہوتے ہیں، سارے حالات احوال اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مرد مومن کی نشانی، یہ ہے مرد مومن کی نشانی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مایوسی کو جگہ نہیں دینی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کسی کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔
مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اللہ کے فضل سے بے شمار لوگوں کو، بے شمار لوگ، ایک نہیں، بچوں کو، طلباء کو، عورتوں کو، مردوں کو، کبھی کسی نے غلط خواب بھی دیکھا ہو نا، اس کی غلط تعبیر کبھی نہیں دی۔ یہ آپ کو ایک فن سمجھانے لگا ہوں۔ مایوس سے مایوس آدمی آ جائے، اس کو یہ کبھی نہ کہیں کہ تو گیا بالکل۔ کوئی کتنا پریشان کن خواب دیکھے، اس کو اچھی تعبیر دیں۔ کوئی کتنا مایوس نظر آئے، اس کو حوصلہ دیں، اس کو کھڑا کریں، اس کو کھڑا کریں، اس کو۔ اپنے بارے میں کوئی بات ہو نا، اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں کوئی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واقعہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کسی ایسے آدمی کو کوئی بڑا حوصلہ دیا نا، اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا خدا تو سنگ نہ مارا جی، اللہ آپ کو نہ مارے۔ اب مارنا تو ہے اس نے نا، وہ کہتے ہیں خدا آپ کو موت نہ دے، کہ کتنی میری پریشانی حل کر دیا آپ نے، میرا تو مسئلہ حل کر دیا۔ یہ بات سن کر مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہمارے حضرت حاجی اعظم گیروالی بہت بڑا انسان گزرا ہے، حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو وہ شیخ کی خدمت میں گئے نا، تو باطنی کو عقدہ حل ہو گیا، ان کا باطنی مسئلے حل ہو گئے نا، تو باطنی پریشانی دور ہو گئی، جس میں کئی عرصے سے الجھے ہوئے تھے۔ تو اس نے نا جاتے جاتے شیخ کو کہا، بڑا عجیب شعر ہے، خدایا میرے پیر طریقت کو، خدایا میرے پیر طریقت کو صدا کونین میں ذل ہما دے۔ یہ ایسا پرندہ ہے یہ کہ جس کا سایہ پڑ جائے تو بندے میں موت نہیں آتی، ایسا پرندہ ہے جس کا سایہ پڑ جائے تو اس پر موت نہیں آتی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حاجی اعظم گیروالی نے حضرت کے بارے میں یہ شعر کہا، بڑی اچھی نظم ہے، پوری بڑی تفصیل، 40-50 اشعار ہیں، بڑے مزدار اشعار ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مایوس نہ کرو کسی کو، دنیا کا مارا ہے اس کو مایوس نہ کرو، دین کا مارا ہوا ہے اس کو مایوس نہ کرو، کیونکہ جب تک زندگی باقی ہے نا، زندگی باقی ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو غوث کے مقام پر مارنا ہے، ابدال کے مقام پر مارنا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنا اللہ نے اس کو قرب دینا ہے اپنا، اور آپ اس کو گنہگار ذلیل سمجھ کر اپنے آپ سے نکال رہے ہیں اس کو۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوگا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکو، رازن، چور، شرابی، پتہ نہیں کہاں کہاں کے مارے ہوئے، ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، ان کے گھر کے مجھے قریبی آدمی نے یہ بات بتائی، ان کی کتابیں اور ان کے واعظ اور ان کے چیزوں سے امت کو اس وقت بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک لڑکی کے عشق میں، لڑکی کے عشق میں، ایک عورت کے عشق میں اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ پتہ چلا کہ کابل کے اندر کوئی تعویذ دینے والا ہے، تسخیر کا عمل ہے اس کے پاس، تو وہ کسی کو تعویذ دے دیں تو جو جہاں رشتہ چاہے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کابل کا سفر کیا صرف اس وجہ سے، اور وہاں گئے تو وہ شخص بڑے دانائے راز تھے، تعویذ بھی دیتے تھے لیکن بڑے اللہ کے دانائے راز تھے، صاحب کشف تھے۔ یہ جا کر بیٹھے تو ان کا مدعا وہ سمجھ گئے، مدعا سمجھ گئے، اور مدعا سمجھنے کے بعد انہوں نے کہا بہت طویل سفر کیا آپ نے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ کوئی اور چیز دوں آپ کو، میں کوئی اور چیز دے دوں آپ کو، میں کوئی اور چیز دے دوں آپ کو۔ جس کے عشق میں تم مر رہے ہو نا،
آج اس کو پیچس لگ جائے نا، آج اس کا پیٹ خراب ہو جائے، ہیضہ ہو جائے اس کو، تو ایک دن میں اس کے چہرے کا حسن تباہ ہو جائے، تم اس کی طرف دیکھو گے بھی نہیں۔ اس فانی محبت میں اتنی گرمی سردی برداشت کر کے تم میرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے ہو۔ اس نے کہا بات تو دسا چاہیے، کہتے 100 سنار 1 لوہار۔ اس نے کہا میں تجھے تعویذ دے دوں، تیرا کام بھی ہو جائے، لیکن تیرے ہونے والی جو بیوی ہے نا، اس کو چیچک کے دانے نکل آئیں، اس کا سارا حسن تباہ ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضرت بات تو ٹھیک کرتے ہیں آپ، بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ کوئی ایسی توجہ انہوں نے دل پر دی، اس عورت کو دل سے نکال دیا، عورت کو دل سے نکال دیا۔ اور جب وہ عورت کا فتنہ دل سے نکلا، عورت کا فتنہ اندر سے نکلا، معرفت کا سفر ایسے آسان ہوا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر آدمی خود تو دیوانہ بنتا ہی ہے، اوروں کو بھی دیوانہ کر دیتا ہے، خود تو عشق کی آگ میں جلتا ہے۔ آگ لگ جائے نا آدمی کو، آگ لگ جائے، کپڑوں کو آگ لگ جائے نا تو کیسے کانپتا ہے، اور دل کو آگ لگ جائے تو۔ یہ عشق جو فارسی لفظ ہے، عشق، عشق، یہ کہتے ہیں جس دل میں لگ جائے نا، یہ سارے غیر کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اس کے سامنے کو غیر باقی نہیں رہتا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی لیے جتنے بھی غیر اندر بسا رکھے نا، راضی رہو اپنے معاملات پر، جو کچھ چل رہا ہے ابھی تک، گزارے کے یار بنے، ٹھیک ہے نا، گزارے کے یار بنے، کام مزید نہیں بڑھیں گے، اتنا ہی رہے گا جتنا چل رہا ہے ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ مایوسی سے بچائے، اور دل کا تعلق اللہ اپنی صحیح معنوں میں اللہ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ عقیدہ ٹھیک رکھو، عقائد کی کے بارے میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، امت کے اجماع، اس کو ٹھیک رکھو، اس میں کبھی بھی کمزوری نہ آنے دو، اس میں کبھی کمزوری نہ آنے دو، اور اللہ سے اپنے حسن ظن کو اور اللہ سے اپنی امید کو دراز سے دراز کرتے جاؤ، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور یہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں نا، جیسے نماز بیان سے پہلے مجلس کی ہم نے، اس طرح تھوڑی بہت لو لگایا کریں روزانہ، آنکھوں بند کر کے، یہ کھلی آنکھوں سے اللہ اللہ اللہ، اس کا مراقبہ اور درود پاک۔ میں نے ان دو کے اسرار اللہ رب العالمین نے جو دکھائے ہیں، بندہ بے غم ہو جاتا ہے ساری چیزوں سے، دنیا آخرت کے لیے کفایت ہے اس میں، درود شریف اور ذکر اسم ذات، اسم ذات اور درود پاک، یہ دو وظیفے ان کو بس پکڑ لیں، پکا مضبوط پکڑ لیں اس کو، اور ان دو ذکروں میں رسوخ پیدا کر لیں، ان میں رسوخ پیدا کریں۔ جب ان میں رسوخ پیدا ہوگا انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین بہت ساری ہماری ظاہری باطنی الجھنیں، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ معاملات حالات اللہ کے حوالے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہماری تنگدستیاں دور فرما۔ اے اللہ یہ تیرے در کے فقیر ہیں یا اللہ، تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ،
تیری وجہ سے آئے ہیں یا اللہ، تجھے پانے کے لیے آئے ہیں یا اللہ، ان میں سے کسی کو اللہ خالی واپس نہ کر یا اللہ، اللہ کسی کو مایوس نہ کرنا یا اللہ، اللہ سب کو جولیاں بھر بھر کے دے یا اللہ، سب کو کی خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ، سب کی دنیا آخرت اچھی کر دے یا اللہ، سب کی قبر قیامت اچھی کر دے یا اللہ، بری موت سے برے انجام سے اللہ سب کو محفوظ کر دے یا اللہ، ختم ایمان پہ کر دے یا اللہ، سب کی اللہ قبر کی زندگی کو آسان کر دے، محشر کو اللہ آسان کر دے، حساب و کتاب کو آسان کر دے، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم کر دے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی، اللہ ان سب کے حال پر رحم کر دے یا اللہ۔ ہمارے ایک دوست حج کے سفر تھے پہ لاپتہ ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے ان پر کوئی پریشانی ہے یا اللہ، بہت مغموم ہے سارے گھر والے یا اللہ، یہ سارا جرگہ تیری بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہے، سفارش کرتا ہے یا اللہ، ان کو بازیاب فرما دیں اور ان کی خیریت کی اطلاع ہم تک پہنچا دیں یا اللہ۔ اور جتنے دوست پریشان ہیں، ہمارے ایک ساتھی کی بچی پیدا ہوئی ہے، بچی پر بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت شفا نصیب فرمائے۔ اور جتنے دوست بیمار ہیں، پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں، جن جن کے جو تقاضے ہیں، اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اللہ آسانیوں کا معاملہ فرمائے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ہم اپنی مسجد کے اندر سولر لگا رہے ہیں، سولر سسٹم، اس کے لیے ہماری ایک بہن نے، ایک بھائی نے ہمیں کچھ پلیٹیں مہیا کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے، اور باقی احباب بھی اس پہ فکر فرمائیں کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم اس پہ فکر مند ہیں، 2-2 3-3 لاکھ روپے بل دینا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سولر کے لیے کوئی بہتر انتظام فرما دے، اور غیب کے خزانوں سے ہماری مسجد کے اس سولر سسٹم کو اللہ تعالیٰ آسانی سے پیدا فرما دے، اور جو دوست اس پہ فکر کر رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، اللہ اس کی جزائے خیر نصیب فرما دے، اور غیب کے خزانوں سے اللہ ہمارے مدرسے کی، مسجد کی، خانقاہ کی جو ضروریات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے، اور جو قرض مرض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، اور جتنے ساتھی ہمارے ادارے کے معاونین ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما دے، اور سب کو اللہ جل شانہ جزائے خیر نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ